آ کر جو ہے وہ ان بچوں کو آواز لگا رہا ہے کہ بیٹا دادا ابو سے تو آ کر مل لو. اس کا مطلب ہے بچے 15 سالوں میں ملے نہیں ہیں. امیجن کریں اس بات پہ وہاں سے چھٹی مل جاتی. یہاں پر کورٹ میں کیس چلا, اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پروف دیے اور اس میں لکھا ہوا ہے, میرے پاس ڈیسیجن ہے, آپ بھی ڈیسیجن پڑھیے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ الطاف حسین اس مرڈر کا ماسٹر مائنڈ ہے. تو میں ایک ایسے طبقے سے بات کر رہا ہوں جو عموماً اپنی شناخت میں شرمندہ نظر آتا ہے. تو آئیے اگلے الیکشن میں اپنے آپ کو ووٹ دیجیے یا اپنے جیسے کسی آپ. اٹھا لے رے بابا, اٹھا لے, میرے کو نہیں رے, ان دونوں کو ہم رعایا کے طور پر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے میدان میں اور بالکونی سے شہنشاہ معظم ہمیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں. 78 سال میں ہم ایک مڈل کلاس وزیر اعظم نہیں بنا سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس. دوستوں, اہم خبریں, مصطفیٰ کمال صاحب کا انٹرویو, اقرار الحسن صاحب کی انٹری, الطاف حسین صاحب کے بارے میں اور پارٹی کے بارے میں کیا کہا وہ, اور کچھ چیزیں ایسے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں, وہ بھی شیئر کریں گے. لیکن ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ 4 دن ہو گئے 17 سال کی ایک بچی انمتا نام کی جو ہے وہ گورنمنٹ ڈگری کالج سے لاپتہ ہوئی ہے. نیو کراچی سیکٹر 11 تھانہ نیو کراچی کی حدود سے یہ بچی جو لاپتہ ہوئی, لیکن آج تک ملی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی عطا پتہ ہے. مسلسل بچے اغوا ہو رہے ہیں مسلسل. ایک وہ 4 سال کا بچہ تھا, وہ تو مل گیا, وہ ایک فیملی کو جو ہے وہ اس کو لے گئی تھی کہ وہ والدین نہیں مل رہے تھے. ظاہر ہے وہ کم کا میلے سا سما ہوتا ہے, پیرنٹس بھی جو ہے وہ گھر جا کے ان کو احساس ہوا کہ بچہ نہیں ہے ہمارا, تو یہ حال تھا ان کا. اتنے بچے نہیں پیدا کریں کہ بچے گننا جو ہے وہ بھول جائیں. اچھا, پھر ایک اور بچہ جو ہے اس کی بھی آ رہی ہے کہ ایک اور بچہ جو ہے وہ بھی گم ہوا ہے. اگر میں تصویر سیکھ کی ہوگی تو میں آپ کو یہاں لگاؤں گا. اچھا جی, اب یہاں پر آئے تھے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں, پھر آتے ہیں باقی جگہوں پہ. کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ میں ایسے طبقے سے مخاطب ہوں جو عموماً اپنی شناخت پہ شرمندہ نظر آتی ہے. اس کے جذبات اس کی عقل کے آگے دوڑتے ہیں اور یہ کرشمہ کے پیچھے نہیں بلکہ گلیمر کے پیچھے دوڑتی ہے, اس سے متاثر ہوتی ہے. اب آئیے اگلے الیکشن میں اپنے آپ کو ووٹ دیجیے یا اس کو ووٹ دیجیے جو آپ کے جیسا ہو. خالد مقبول صدیقی صاحب پتہ نہیں, مطلب ہو سکتا ہے آپ کے اطراف میں ایسا ہوتا ہوگا, لیکن ہم تو ایسے نہیں ہیں. ہم نہ گلیمر کے پیچھے بھاگتے, اگر گلیمر کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے یار حد ہو گئی ہے. ایسے ہی اچانک سے آپ نے الزام لگا دیا. اور کون مہاجر اپنی شناخت پہ شرمندہ ہوتا ہے؟ پتہ نہیں کون. ہم تو نہیں ہیں, وہ لوگ ضرور شرمندہ ہوں گے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا. ٹھیک ہے, آپ ترجمانی صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ کے الفاظ اچھے نہیں ہیں. بہت دل دکھا بینگ مہاجر میرا. ٹھیک ہے, چلے خیر. اب عوام بتائے کہ جو وہ ہمارے جیسا کون ہے. میں نے تو بتا دیا ہمارے جیسا کون ہے جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ووٹ دیں یا جو آپ کے جیسا ہو, عوام کے جیسا ہو, وہ اس کو ووٹ دیں. تو لوگ ظاہر الطاف حسین کے پاس بھاگیں گے کہ الطاف حسین کو ووٹ دیں. اچھا, اقرار الحسن کی عوام راج پارٹی ہے, اس نے جو ہے وہ سر اٹھائے ہے اور بڑا دبنگ دھواں دار جو ہے وہ انٹری ماری ہے اقرار الحسن نے. اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بت تراشے میں جیسے, تو ان کو ہم پوچھتے ہیں کہ نظام کی لڑائی ہم نے آج تک نہیں لڑی ہے, کبھی وزیر اعظم مڈل کلاس کا نہیں بنا, ہم نے سیاسی دکانوں کے مالکان کی مطلب سیاسی دکانوں کے مالکان کی طرح ٹریٹ کیا ہے. یہ نواز شریف کی دکانیں, یہ زرداری کی دکانیں, بے نظیر کی دکانیں, یہ بھٹو کی دکانیں, یہ عمران خان کی دکانیں کر کے یہ انہوں نے بات کی, بہت اچھی بات کی. تو کہہ رہے کہ ہم جو ہے وہ عوام ڈیسائیڈ کرے کہ یہ پارٹی کا جو ہے وہ لانچنگ ہے یا ایک تحریک کا آغاز ہے. ٹھیک ہے, تو اب پتہ نہیں, لیکن اقرار الحسن کو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا جمع غفیر جو ہے وہ ان کو فالو کرتا ہے, لیکن ایز اے لیڈر, ایز اے پولیٹیشین ان کو سپورٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ میں کیا بتاؤں اس پہ. لیکن یہ کہ فنی ہے کافی کہ لیٹ سی, اگر کوئی اس لیے اٹھا ہے کہ کوئی عام عوام کا جو ہے وہ ان کی آواز بنے, میری آپ کی آواز بنے, تو آپ بھی تو ایک امیر زادے ہیں, سوری ٹو سے, کیونکہ آپ امیر زادے نہیں ہیں بلکہ آپ نے بھی خود اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک قابل انسان ہے. لیٹ سی
اتنا کو دیکھا ہے تو اب ہم جو ہے وہ اپنے جو کہتے ہیں بت ہیں ان کو توڑ کے اور ان کی طرف آتے ہیں، ان کا بت بناتے دیکھتے کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں مغل اعظم جو ہے وہ بادشاہ سلامت بیلکنی سے جھانکیں گے، ہم کہیں گے ایک دیدار کرا دیجیے، واہ واہ کیا بہت اچھی باتیں کی اقرار الحسن نے، اور آل دا بیسٹ فار ہم. اور اگر واقعی میں کچھ کر سکتے ہیں پبلک سے انٹریکشن کریں، اب سڑکوں پہ خطابات کریں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ 2026 میں الیکشن ہونے والے، اس لیے سب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سرگرم ہوئے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب سندھ میں کام کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ لکھ رہا ہے، سہیل آفریدی کے حوالے سے بھی جو بات کی ہے، اپنی تصویروں پہ ٹاکیاں مارتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی مطلب بہت صحیح بات کی ہے اقرار الحسن نے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. نائس، گڈ گوئنگ بردر. اچھا، اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ 8 سے 15 سال سے ڈاکٹر عمران فاروق سرکار کے دیے ہوئے خیراتی مکان میں رہ رہے تھے. یہ مصطفیٰ کمال صاحب بتا رہے ہیں، بچوں دادا ابو سے تو آ کر مل لو، یعنی 15 سال سے یہ بچوں سے نہیں ملا تھا، اب اس کو جاتے ہوئے یاد آیا بچوں سے مل لو. یہ ایسے ہی ازیوم کر رہے ہیں یا پتہ نہیں. اچھا، میں ان کی چیز پہ آج بات کے اوپر نا کوئی زیادہ وہ نہیں کروں گا، کوشش کروں گا اینڈ میں میرا بھیجا گھوم جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن میں انہوں نے کیا فرمایا وہ بات کرتا ہے. ایک اور انٹرویو آیا ابھی ان کا. قاتل بتائے گا کہ قتل کس نے کیا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں الطاف حسین کا نیچ پن یہ ہے کہ 6 لاکھ پاؤنڈ تکیے کے نیچے سے نکلے تھے اور 6,000 پاؤنڈ جو ہے وہ مانگنے کے لیے جمع کرنے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اس طریقے کے الفاظ مصطفیٰ کمال صاحب. تو سر وہ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ لے گئی تھی نا، آپ نے کہا تھا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے تکیے کے نیچے سے نکالے تھے، تو اب الطاف حسین صاحب کے پاس تو پیسے نہیں ہیں تو وہ کہاں سے کریں گے؟ تو پیسوں کا بندوبست تو اسی طریقے سے کیا جائے گا نا. تو آپ نے تو یہ کہا، یا پھر مان لیجیے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے پیسے نہیں لیے، یہ بھی ہے. تو اب وہ کیونکہ ان کے حالات ٹائٹ ہوئے ہیں، الطاف حسین صاحب پہلے ایک اچھا خاصا موٹے تندرست صحت مند ہوا کرتے تھے، اب تو نہیں نظر آتے، کافی بیمار بھی رہنے لگے. اچھا، اب یہ فرما رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب وہ رو رہا تھا، تو میں تو نہیں رو رہا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر پہ، تو کیمرے بلا کے باقاعدہ ڈرامہ کیا گیا، تو یہ تھا وہ تھا، سارے ڈرامے بازی ہے جو ہے وہ پہلے سے 10-12 کیمرے بلائے اور پھر کہا کہ نہیں، وہ آپ لوگوں کو بھی وہ ویڈیو یاد ہوگی. اب وہ کہہ رہے کہ لوگ پکڑے گئے تھے، ایویڈنس جو ہے وہ مل گئے تھے. ایک اپیل الطاف حسین نے نہیں لگائی، اپیل لگانی تھی. قاتل تو پکڑے گئے تھے، ان کا عمران فاروق سے کیا واسطہ تھا، کیا کس نے ان کو بلایا تھا، عمران فاروق کو کیوں قتل کیا، ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو ماسٹر مائنڈ تو یہی ہے، یعنی الطاف حسین. تو یہ کہہ رہے ہیں جناب، اب کوئی تو ہے، کسی نے تو یہ پلان کیا ہوگا، تو ہو سکتا ہے کسی نے، آپ ایم کیو ایم کو، کیوں آپ کا اتحاد مشہور تھا نا، تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو توڑنے کے لیے کسی نے ڈرامہ کیا ہو. تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا تو آپ کے پاس ہے پروف تو کمال صاحب آپ لے کر آئیے یار، ہم بھی مجرم کو سزا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، اب آگے انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جس کو جو قتل ہوا 40 سال سے آپ کا وہ تھا، بندہ تھا آپ کا، بہت عزیز تھا، ساتھی تھا اور رہبروں میں سے تھا وہ، تو اس کی مرڈر پہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ہونی چاہیے، ایک تکلیف ہونی چاہیے، ایک دکھ اور غم ہوتا، تو پھر ان کو کیس کرنا چاہیے تھا. یہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں. تو دکھ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن یہ بہرحال ہے. اچھا، ایک چیز اور میں اس کے اوپر تنقید کروں گا کمال صاحب کی. ایم کے پاکستان نے پراپرٹی پہ کیس کیا اور جیت گئی، تم وہاں تو جا رہے ہو، یعنی الطاف حسین وہاں جا رہے ہیں اپیل کرنے کے لیے، لیکن پراپرٹی ان کو نہیں ملی ہے، لیکن یہ عمران فاروق کے حوالے سے کوئی کیس اپلائی کرنے کے لیے نہیں جا رہے، کیس کرنے کے لیے نہیں جا رہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں جا رہے وہاں؟ اس لیے مصطفیٰ کمال نے یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہم نے نوجوانوں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے گمراہی سے نکالا ہے. اوکے، تھینک یو سو مچ. اب آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس سے پہلے ویڈیو کا اختتام ہو جائے. ایم کے پاکستان میرے ساتھ ہے اور میں ان کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے، لیکن دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. اب میری بات کو کوئی سیکنڈ کیوں نہیں کر رہا، لیکن سب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ، انہوں نے مطلب یہ واحد پارٹی ہے کہ جس نے اپنا لیڈر ہی نکال کے پھینک دیا. یہ کہا ہے الطاف حسین ایجنٹ نہیں ہے، کوئی نہیں بول رہا. انور صاحب کی ویڈیو کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم انڈیا سے پیسے لیتے تھے اور ادھر بھائی کو لا کے دے دیتے تھے، تو یہ چیز انہوں نے جواز بنائی. تو اب یہ کہ اس کی پراپرٹی، اس کے ہسپتال، اس کی یونیورسٹی جو یہاں پر بنائی تھی وہ بھی، اور لندن میں ان کی پراپرٹی جو وہ بھی ہم جو ہے وہ اب ایم کے ایم پاکستان کی ملکیت ہے. تو سر ایک منٹ، وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ان کے پیسوں سے، را کے پیسوں سے بنی ہوئی چیزیں، تو وہ اس کے آپ دعوے دار کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو حکومت پاکستان کے خزانے میں جانی چاہیے نا.
تو آپ اس کا مطلب را سے دی ہوئی جو چیزیں، را کے پیسے سے جو بنائی ہوئی پراپرٹیز ہے، املاک ہے یونیورسٹی، ان کو تو میرے خیال میں توڑ دینا چاہیے، یا پھر وہ حکومت وقت کے حوالے کر دینی چاہیے میرے حساب سے، کیونکہ آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میری باتوں سے سہمت ہوں گے۔ سہمت انہوں نے یہاں پر خود انڈین ایک لفظ بول دیا جو ہمارے نہیں بولا جاتا، متفق بولا جاتا ہے، اتفاق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایگری انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو یہیں سے آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیجئے کمال صاحب جو ہے وہ کتنے اینٹی انڈیا ہے، ٹھیک ہے، اٹس ناٹ اے پاکستانی ورڈ۔ ایم کے پاکستان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر رہی ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس کی وجہ سے گیپ آ گیا ہے، اور ایم کیو ایم نے کراچی کو بنایا تھا اور ہم ہی کراچی کو بنائیں گے، اور نئے صوبے بننے چاہیے نہیں، کیونکہ پاکستان کی مجبوری ہے، لیکن ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر بننی چاہیے۔ یہ تھا ان کا خطاب۔ اب اس کے اوپر جو ہے وہ تجزیہ جو ہے وہ دیکھنا ہے یا یہیں پر اینڈ کرنا ہے، وہ آپ لوگ بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔